مسلمانوں کے لیے بس یہی بات کافی نہیں کہ وہ عادتاً نماز پڑھ لے اور روزہ رکھ لے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ زمانہ کے نشیب و فراز سے واقف ہو، سائنسی ایجادات پر نظر رکھے، دنیا کی تبدیلیوں سے باخبر رہے، ساتھ ہی اپنی نسلوں کو مثبت فکر کے ساتھ پروان چڑھائے۔ مسلمانوں کو اس بات سے باخبر رہنا چاہیے کہ ان کے اجداد ہی تھے جنہوں نے دنیا میں ترقی کی بنیاد رکھی۔ دوسری قومیں جب کھانے پہننے کے آداب بھی نہیں جانتی تھی، مسلمان سائنسدانوں نے کئی ایک آلات ایجاد کر لیے تھے۔ ناقابل تردید دلائل کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مسلمان سائنسی ترقی کی بنیاد ہے۔ موجودہ زمانے میں سائنس کی ترقی کو جس پہلو سے بھی دیکھا جائے تعجب خیز اور حیرت انگیز ہے۔ سائنس نے جہاں انسان کی راحت اور سکون کے اسباب مہیا کیے، وہی انسان کی ہلاکت و بربادی کے سامان بھی ایجاد کیے۔ کبھی وہ زمانہ تھا کہ بڑی سے بڑی جنگ میں بھی گنتی کے افراد مارے جاتے تھے، نہ آبادیاں برباد ہوتی، نہ لہلہاتے کھیت تباہ ہوتے، لیکن آج سائنس نے بربادی کے سامان میں بھی ایسی ترقی کی ہے کہ بیک وقت ہزاروں لوگ لقمہ اجل ہو جاتے ہیں۔ جو شہر اور بستیاں برسہ برس کی محنت کے بعد بسائے گئے تھے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بعض وقت ایسی تباہی ہوتی کہ مدتوں اس مقام پر مضر اثرات موجود رہتے ہیں اور وہاں آبادی کے امکانات بھی موہوم ہو جاتے ہیں۔ اگر آبادی کی کوشش کی جائے تو وہاں بسنے والے انسان اور وہاں پیدا ہونے والے بچے ہولناک اثرات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ آج دنیا میں فساد اور ظلم کا جو دور دورہ ہے، اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ سب کچھ سائنس کی ہلاکت خیز ترقی کا نتیجہ ہے۔ سائنس کی ترقی سے کسی کو انکار نہیں اور نہ اسلام اس کے بارے میں منع کرتا ہے۔ غور طلب معاملہ یہ ہے کہ سائنس اپنی ترقی کے ذریعہ انسان کے جسم کو کچھ دیر کے لیے راحت فراہم کر سکتی ہے، بیماریوں کا اچھا علاج کر سکتی ہے، ایک انسان کو کسی بھی علم و فن کی اعلیٰ سے اعلیٰ معلومات پہنچا سکتی ہے، انسانوں کی معیشت میں خوشحالی لا سکتی ہے، انسانوں کے لیے خوش ذائقے میوے اچھی غذائیں مہیا کر سکتی ہے، عیش و عشرت اور نشاط کے سامان خوب تیار کر سکتی ہے، بستیوں کو کشادہ سڑکوں اور عصری ضروریات سے آراستہ کر سکتی ہے اور بلند و بالا اور خوبصورت عمارتوں کے ذریعہ پرکشش اور جاذب نظر سوسائٹی وجود میں لا سکتی ہے۔ لیکن کیا ان تمام چیزوں کو انسانی ترقی کا نام دیا جائے گا؟ کیا ان چیزوں سے انسانیت کا بھلا ہو سکتا ہے؟ بنظر غیب دیکھا جائے تو یہ سب چیزیں انسانی معاشرہ کے لیے کسی بھی طرح باعث افتخار نہیں۔ اس سلسلے میں اسلام کا موقف بہت واضح ہے اور اسلام ان تمام مادی کامیابیوں کو کبھی خاطر میں نہیں لاتا، انسانیت کی ترقی کو ہی حقیقی ترقی کہتا ہے۔ اسلام انسانی مسائل کے حل پیش کرنے کو ترقی کا نام دیتا ہے۔ اسلام انسانی آبادیوں کو ظلم و بربریت سے بچانے کو ترقی سے تعبیر کرتا ہے۔ انسانی خیر خواہی اور اعلیٰ انسانی اقدار و کردار کو انسانی ترقی کی کلید قرار دیتا ہے۔ حقوق کے تحفظ، امن و امان کے پھیلاؤ اور مفادات و خود غرضی کی بیخ کنی کو اسلام انسان کی حقیقی ترقی شمار کرتا ہے۔ اسلام یہ تلقین کرتا ہے کہ اپنی ترقی کو ہلاکت کے لیے نہیں، راحت کے لیے استعمال کرو، اس کو بستیاں اجاڑنے کے لیے نہیں، بسانے کے لیے کام میں لاؤ۔ سائنس مادی سکون دے سکتی ہے، روحانی سکون فراہم نہیں کر سکتی۔ بہتر سے بہتر چیز فراہم کر سکتی ہے لیکن معاشرے کو سدھار نہیں سکتی۔ اعلیٰ سے اعلیٰ ایجاد کر سکتی ہے لیکن انسان کو انسان نہیں بنا سکتی۔ انسان کو چاند کی سطح تک لے جا سکتی ہے لیکن اس کے اندر انسانیت پیدا کر کے اسے اپنی ذات کے عرفان سے روشناس نہیں کروا سکتی۔ مخلوقات عالم پر اپنی تحقیق کے ذریعے خوب انکشافات کر سکتی ہے لیکن انسان کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف نہیں لا سکتی۔ سائنس بڑے بڑے کالجز اور یونیورسٹیاں قائم کر کے تعلیم کو عام کر سکتی ہے لیکن علم کا حقیقی مقصود کردار، حسن اخلاق اور حسن معاشرت پیدا نہیں کر سکتی۔ آج ہر قسم کے سامان عیش و عشرت کے باوجود انسان نہ آسودگی، تناؤ اور بے اطمینانی کا شکار ہے۔ ایسے میں اب اس دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام اسباب کا تجزیہ کرے اور دوسرے پہلو پر بھی غور کرے۔
تعصب سے صرف نظر کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرے اور اسلام انسانیت کی ترقی کے لیے جو علاج تجویز کرتا ہے اس کی واقعیت و حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ تاریخی اعتبار سے بھی جائزہ لیا جائے کہ کیا دنیا میں ایسے ادوار نہیں گزرے جن میں انسان باوجود قلت اسباب کے پرسکون زندگی گزارنے میں کامیاب رہا۔ تاریخ کسی سے پوشیدہ نہیں رہتی، تاریخ کا ہر ورق ہر قوم پر روز روشن کی طرح عیا ہے۔ چنانچہ تاریخ اسلام بے شمار نمونے پیش کرتی ہے کہ اسباب اور مال و دولت کی کمی کے باوجود اسلامی دور میں کس قدر آسودہ معاشرہ تشکیل پایا تھا۔ وہ ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور محبت سے پیش آتے، پڑوسی کے ساتھ بہتر سلوک کرتے، ان میں مذہبی رواداری پائی جاتی تھی۔ یہ ساری چیزیں اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کی زندگی میں ہم کو ملتی ہے۔ آج مسلمانوں کو طرح طرح کے الزامات کا سامنا ہے، پوری مسلم قوم کو دہشت گرد کا نام دیا جا رہا ہے۔ اسلام صدی دو صدی کا مذہب نہیں، دنیا نے اسلام کی 14 صدیاں دیکھی ہے۔ مسلمان اس طویل عرصے میں کسی ایک مقام پر محدود نہیں رہے، بلکہ دنیا کے ہر گوشے اور ہر خطے میں پھیل گئے۔ ان 1400 سالوں میں مختلف اقوام سے مسلمانوں کو سابقہ پڑا، کسی سے صلح ہوئی، کسی سے جنگ ہوئی، کبھی فتح ہوئی اور کبھی شکست ہوئی، کبھی دولت کے ڈھیر مسلمانوں کے پاس جمع ہو گئے اور کبھی انہوں نے غربت و مفلوق الحالی میں زندگی گزاری۔ ان تمام احوال اور ادوار میں دیگر قوموں کے ساتھ مسلمانوں کا مجموعی کردار کسی سے پوشیدہ نہیں۔ مسلمانوں کا مذہب اسلام سابق میں جیسا تھا اب بھی ویسا ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ مسلمان پہلے جیسے دیگر اقوام کے ساتھ میل ملاپ، محبت و الفت کی زندگی گزارتے تھے، آج بھی اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ان کے مذہب کی یہی تعلیم ہے۔ ایسے ہی ماحول کو بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے اور دنیا کو ایسے ہی معاشرہ کی حاجت ہے۔ ایسا معاشرہ جب تک قائم رہا، دنیا میں امن و سکون اور اقوام عالم کے دلوں میں طمانینت رہی۔ ملک میں جب سے اقتدار کے بھوکے، خود غرض اور مفاد پرست حکمرانوں نے ناعاقبت اندیش طریقہ اپنایا اور مسلم اور غیر مسلم میں پھوٹ ڈالنے کی اور نفرت پیدا کرنے کی حکمت عملی اختیار کی، ملک کا امن ختم ہوا اور دلوں کا چین جاتا رہا۔ سماج میں بے چینی اور اضطراب بڑھنے لگا، پڑوسی ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھنے لگے، ایک جگہ کاروبار کرنے والے تاجر ایک دوسرے پر اعتماد سے گریز کرنے لگے۔ یہ کیفیت جتنی بڑھتی جائے گی، انسانیت اسی قدر نقصان سے دوچار ہوگی، کیونکہ اسلام ہی دنیا کے مسائل کا کامیاب حل پیش کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔